اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتا فی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، عجائبات قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا عنوان ہے سروں کے اوپر پہاڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا اور بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا، اور ہوا میں معلق ہو گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لڑک رہا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکام کو قبول کیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے، مگر ان لوگوں نے سجدے میں اپنی رخسار اور بائیں بھوؤں کو زمین پر رکھا اور دائنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بایاں رخسار اور بایاں بھوؤں زمین پر رکھتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ اعراف میں ہے کہ اور جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ صاحبان ہے، اور ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا، پھر ہم نے کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور یاد کر لو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ درس ہدایت۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ناواقفوں اور سرکشوں کو کسی نیک کام کرنے یا اچھی بات قبول کرنے پر ڈرا دھمکا کر مجبور کرنا یہ عین حکمت اور خداوند قدوس کی مقدس سنت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ پیارے دوستو، یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کا، مگر آج کل ہم یہ سوچیں کہ ہماری کیا حالت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے احکام کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم نے بیاج منع کیا، ہم وہ کھا رہے ہیں۔ زنا کو، شراب کو حرام کیا، وہ ہم زور سے کر رہے ہیں۔ اور جو قرآن پاک کے احکام ہیں، جو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے کہ یہ کرو ہم وہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو دیکھیں آج کل ہمارے اوپر کتنی مصیبتوں نے ڈیرے جمائے ہیں۔ کرونا ایک مصیبت تھی، وہ ابھی ٹلی نہیں، پھر یہ مصیبت آ گئی کہ حکومت ایسے لوگوں کے پاس آ گئی کہ ہمارا جینا دوبر ہو گیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم
وہ جیسے ان کے اوپر جبل تھا، کوہ طور آیا تھا، ہمارے اوپر بھی ماں گئی ایسے کوہ طور کی طرح ہمارے اوپر سوار ہے۔ ابھی یہ مہنگائی کا مقابلہ ہم کر ہی رہے تھے کہ ابھی برساتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہمیں سوچنا چاہیے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر مسلمانی کا دعویٰ ہے تو قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تاکہ ہم پر یہ مصیبتیں جو ہیں وہ ہم سے ٹل جائیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔